بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے پروگرام کو لے کر پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی نماز میت کے آداب کے سلسلے میں کہ نماز میت کے کیا آداب ہیں. آج ہم آپ کے سامنے جنازے کی تشییع کے آداب بیان کریں گے. یعنی جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے لے جانا چاہیے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے تو فقہا فرماتے ہیں کہ مومن کے جنازے میں شرکت کرنا، یعنی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اس میں شرکت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے. لہذا جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ شرکت کرنی چاہیے. خود جو ہے وہ انسان جو شرکت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو مرحوم کے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے جو باقی ماندہ لوگ ہیں، اس کے گھر والے جو ہیں، ان کے دل کو تھوڑا سا ایک سکون مل جاتا ہے، ایک ڈھارس ہو جاتی ہے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں نے جنازے کو قبرستان تک لے جانے میں شرکت کی. اب یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے آداب میں ہم مستحبات آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے مستحب یہ ہے کہ جب جنازے کو اٹھائیں تو یہ کہیں بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور اللہ تعالی رحمت نازل کرے محمد اور آل محمد پر. اس کے بعد جو ہے وہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مغفرت فرما مومنین اور مومنات کی، یعنی مومنین اور مومنات کے گناہوں کو بخش دے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز جو مستحبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کو جو ہے وہ کاندھوں پر اٹھایا جائے. یعنی جو ہے وہ سواری پر یا کسی جانور پر یا کسی گاڑی وغیرہ میں نہیں لادنا چاہیے، بلکہ کاندھوں پر اٹھانا چاہیے. لیکن اگر مجبوری ہو، مثال کے طور پر قبرستان بہت دور ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے انسان گاڑی وغیرہ کو استعمال کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے ایک گاؤں میں انتقال ہوا ہے لیکن اس گاؤں میں قبرستان ہی نہیں ہے، دوسرے گاؤں کے قبرستان میں لے جانا پڑے گا، جس کا فاصلہ جو ہے یہاں سے اتنا زیادہ ہے کہ پیدل لے جانا بہت سخت ہے. مثال کے طور پر جو ہے 5 کلومیٹر دور ہے، 10 کلومیٹر دور ہے، سخت ہے، تو گاڑی وغیرہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
یا جو ہے وہ آج کل عام طور پر جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اسپتال میں موت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جنازے کو اٹھا کر جو ہے وہ البتہ وہ اس حکم میں نہیں ہے لیکن گاڑی وغیرہ سے لایا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ جب دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوں تو اگر ممکن ہو تو اس کو کاندھوں پر اٹھایا جائے۔ تیسری چیز جو مستحبات میں ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کو اٹھا رہے ہیں اور جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ خضوع و خشوع اٹھائیں، یعنی اس عالم میں اٹھائیں کہ لگ رہا ہو کہ بس رونے والے ہیں، یا رو رہے ہوں یا لگ رہا ہو کہ رونے والے ہیں، یعنی ان کے چہرے پہ جو ہے ایک طرح کا خضوع اور خشوع طاری ہو، یعنی جو ہے ایسا نہ لگے کہ بہت خوشحال ہیں، غمگین نظر آئیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فکر میں ڈوبے ہوئے ہوں، یعنی گویا جو ہے جب ایک میت کو لے جا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بیچارے کے قبر میں جائے گا، نہ جانے کیسے اعمال ہوں گے۔ بہرحال تو اللہ کا حکم ہمیں یہ ہے کہ سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اچھے خیالات رکھنے ہیں، اسی لیے نماز میں بھی کہتے ہیں اللہم لا نعلم منہا الا خیرہ، اگر عورت ہے تو اگر مرد ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، ہم تو اس کے بارے میں صرف نیکیاں جانتے ہیں، اس کی اچھائیاں اور نیکیاں ہمیں معلوم ہیں، کوئی برائی ہمیں نہیں معلوم، ہم کو کسی برائی کی خبر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ قبر میں جو ہے اگر انسان نے برے عمل انجام دیے ہیں دنیا میں تو قبر میں فشار قبر ہے اور اس کے بعد کے عذابات ہیں، سختی ہے اور سخت منزلیں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ جو جنازے کو اٹھائے ہوئے جو جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں، غور کرتے رہیں، یعنی جو ہے وہ گویا غمگین اور فکر مند نظر آئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ پیدل جائیں، یہ نہیں کہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کوئی گاڑی سے نہیں، بلکہ جو ہے وہ پیدل جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز پر سوار ہو کر جانا جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر قبرستان بہت دور ہے اور قبرستان تک لے جانے میں مردے کو پریشانی ہو جائے گی تو مردے کو بھی جو ہے وہ گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تشییع جنازہ کر رہے ہیں وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جائیں۔ یا کوئی اور پریشانی ہے، مثال کے طور پر جنازہ جو ہے وہ قبرستان میں پہنچ گیا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ جنازے کے بہت نزدیکیوں میں سے ابھی ابھی گھر پر پہنچا ہے، معلوم ہوا سفر سے ابھی آیا ہے، گھر پر پہنچا، معلوم ہوا کہ جنازہ جو ہے وہ قبرستان میں پہنچ گیا، اور اگر اب یہ پیدل جائے گا تو پتہ لگے گا کہ جنازہ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے، صورت بھی نہیں دیکھ پائے گا، ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہ گاڑی سے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جنازے کو دفنا کر واپس پلٹیں گے تب جو ہے وہ گاڑی استعمال کرنے میں، گاڑی پر بیٹھ کر، گھوڑے پر، گاڑی کسی بھی چیز میں بیٹھ کر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کے دونوں طرف جو ہے لوگوں کو حرکت کرنی چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنازے کے دائیں اور بائیں چلیں یا جنازے کے پیچھے چلیں، اور بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہی چلیں، یعنی دائیں اور بائیں چلنے سے زیادہ بہتر ہے پیچھے چلنا۔ البتہ آگے چلنا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یعنی جنازے کے آگے نہیں، یا تو دائیں بائیں یا پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ مستحبات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب جو ہے وہ مکروہات بیان کریں گے، یعنی ایسی چیزیں جو تشییع جنازہ میں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہنسنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب غمگین ہیں،
اور اگر ایسی صورت میں جو ہے وہ کوئی ہنستا ہے تو گویا جو ہے وہ ان کے دل پر چوٹ لگے گی اور ان کی توہین گویا سمجھی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود ہنسنے والے کو لوگ بیہودہ سمجھیں گے، لہذا جو ہے وہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھیلنا بھی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جدھر سے جنازہ گزر رہا ہے اگر وہاں کوئی پہلے سے کھیل بھی رہا ہو یا پہلے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں اور ٹھٹھا لگا کر ہنس رہے ہیں، تو جیسے ہی جنازے کو دیکھیں تو ہنسی بند کر دیں اور کھیلنا بند کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے جنازے کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیہودہ باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی جب تشییع جنازہ کر رہے ہیں تو بیہودہ باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت جو ہے انسان کو اس مردے کے بارے میں، موت کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے، ان کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیہودہ باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جلدی جلدی چلنا بھی مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ میت کو جو ہے آہستہ آہستہ لے کر چلیں، اسی طریقے سے اس کے پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلیں، البتہ آہستہ آہستہ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل قدم گن گن کر رکھیں، بلکہ ایسے ہی کہ جیسے ایک شریف انسان اور شرافت کے دائرے میں چلنا شمار ہوتا ہے، یعنی جس چلنے کو شریفوں والا چلنا کہا جاتا ہے، ایسے چلے انسان، نہ تو بہت تیز چلے اور نہ ہی جو ہے وہ اتنا آہستہ آہستہ چلے کہ اس کو جو ہے وہ گھمنڈی یا متکبر کہا جانے لگے، لہذا جو ہے وہ ایک میڈیم طریقے کو استعمال کرنا چاہیے چلنے میں، نہ بہت تیز اور نہ ہی جو ہے وہ بہت آہستہ۔ تیز چلنا مکروہ ہے اور دوڑنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جوان عورتوں اور لڑکیوں کا شرکت کرنا بھی مکروہ ہے، بہتر ہے کہ تشییع جنازہ میں جوان لڑکیاں، جوان عورتیں شرکت نہ کریں۔ یہ مکروہات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب جو ہے وہ جس انسان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی تو ذمہ داری اس کے لیے ہے، مستحب ہے اس کے لیے کہ انسان جو ہے اگر اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، خصوصاً اگر خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، مستحب ہے کہ صبر کرے۔ دوسرے یہ کہ جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی کے باپ کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کے دادا کا، جس کے عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے، یعنی جو صاحب عزا شمار ہوتے ہیں، جن کو پرسہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جنازے میں ننگے پیر ہو کر، یعنی پاوا رہنا شرکت کریں اور قبرستان تک جو ہے وہ پاوا رہنا ننگے پیر جائیں، اور جہاں جو ہے وہ کاندھوں پر ردا ڈالی جاتی ہے، چادر ڈالی جاتی ہے، مثال کے طور پر عرب، عراق وغیرہ میں آج بھی یہ رواج ہے کہ عام لوگ بھی وہاں پر ردا کاندھوں پر ڈالتے ہیں، تو اگر اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس کے جنازے میں شرکت کر رہا ہے تو اس کو ردا کو اتار دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے اپنی ایسی حالت بنا لینی چاہیے کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ مصیبت زدہ ہے، البتہ ہم اس کے حدود و لمٹ بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کے لمٹ کیا ہے، کہ کس طریقے سے اور کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا سکتا ہے کہ ایسا کہ مصیبت زدہ معلوم ہو، اور یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لے کہ گویا لوگوں کے درمیان پہچانا جائے کہ ہاں اس شخص کا عزیز مرا ہے، اس کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، اس کو پرسہ دیا جائے، یعنی دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ گویا الگ نظر آئے، اس طریقے کی اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ دوستو یہ دو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس انسان کے بارے میں کہ جس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی یہاں پر جو ہے اس کے سلسلے میں اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت تمام ہو چکا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے خدا حافظ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.